ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج الحمدللہ شاندار انداز میں ہم نے حافظ صاحب کی زبانی قرآن پاک کا 100واں پارہ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کے پڑھنے میں اور ہمارے سننے کو دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اسی طریقے سے پورا قرآن سن کر کے ہمیں اپنے سیاہ دل کو منور و مجلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں تفسیر کے بجائے قرآن مقدس کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، تو میں روزانہ آپ کے سامنے 2 3 4 صورتوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کہ جیسے آج ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، سورہ بقرہ کو ہم نے پڑھا ہے آدھا حصہ، تو سورہ فاتحہ کی کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اور سورہ بقرہ کی فضیلت رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے، سورہ آل عمران اس کے بعد جو صورت آتی ہے اس کی فضیلت رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم فضیلت سنیں اور ہمارے اندر ان صورتوں کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ آج وقت زیادہ بھی ہوا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرما لیں۔ سورہ فاتحہ الحمد کا سورہ، یہ وہ صورت ہے جو بچے کو یاد ہے۔ اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ کل 104 کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ 100 کتابوں کا علم نچوڑ کر اللہ نے 4 کتابوں میں رکھا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر، یہ 4 کتابوں کے اندر، اور ان 3 کتابوں کا علم بھی نچوڑ کر اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر رکھا ہے۔ یعنی 103 کتابوں کا علم اگر آپ کو کہیں ملے گا تو قرآن مقدس کے اندر ملے گا۔ پھر علماء کرام نے فرمایا، حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن کا علم نچوڑ کر اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا علماء کرام نے کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے اللہ کی 104 کتابوں کو پڑھ لیا، اور جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا صحیح طریقے سے، گویا کہ اس نے اللہ کی 104 کتابوں کو سمجھ لیا۔ بلکہ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر اللہ پاک پورا قرآن نازل نہ فرماتا، صرف اور صرف الحمد کا سورہ سورہ فاتحہ نازل فرماتا، تو یہ ایک ہی صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، یہ ایک صورت۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک اور فضیلت سماعت فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے سوا ہر مرض کا علاج موجود ہے، ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھ کر جس مریض پر بھی دم کریں گے، بھوکیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے گا، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور آخری فضیلت فرمایا گیا، جو شخص 100 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھ کر، آج ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی میں کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، یا میرے اگزامات ہیں، ساری چیزیں مجھے دعا کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے، تو تفسیر میں فرمایا گیا جو بندے مومن 100 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو گزارش یہ ہے، اس کے اندر صرف 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ آپ اس کو تجوید اور پروننسیشن، تلفظ اور مخرج کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اسے پڑھ کر کے اس کی برکتیں آپ حضرات جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمد کے سورے کے بعد قرآن پاک میں جو دوسری سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ بقرہ۔ اس سورت میں کل 40 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں
کل کتنی آیتیں ہیں؟ 6660 پر 6، ٹھیک ہے، اتنی آیتیں ہیں، اور ان سب میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی اگر کہیں ہے تو وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ اسے گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پارے میں، اس سورہ بقرہ میں، اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے ایک گائے کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا نا، اس واقعے کو اللہ نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا، گائے والا سورہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، اور قبرستان میں انسان کو خوشی سرور نہیں ملتا ہے، وہ تو غم کی جگہ ہے نا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر قبرستان نہ بنے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے غلاموں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں فجر میں یا شام میں، دن میں ایک مرتبہ تو سورہ بقرہ کی ضرور تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور فضیلت سماعت فرما لیں، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ دن میں اگر کسی نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو شیطان 3 دن تک اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے سینکڑوں فضیلتیں سورہ بقرہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس سورت کے اندر بہت سارے احکام ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت آدم کا ذکر، حضرت حوا کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، یہ ساری باتیں آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملے گی۔ یہاں تک کہ جب قرآن میں لوگوں نے قرآن کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے جب لوگوں نے یہ کہا نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگل میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے وہ بنا کر کے لاتے ہیں، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دور میں مکہ والوں سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب نے فرمایا ارے لوگو اگر تمہیں شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ محمد کی ہے یا انسان کی ہے، تو پوری کائنات کو بلا لو، ساری دنیا کو بلا لو سوائے اللہ کے، اپنے جتنے دوست ہیں، جتنے ساتھی ہیں، سب کو بلا لو، اور بہت بڑی صورت نہیں، ایک چھوٹی سی صورت تیار کر کے دکھا دو، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھا دو۔ یہ چیلنج رب نے قرآن میں 1450 سال پہلے کیا تھا، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، اور قرآن جیسا تھا آج بھی ویسا ہے اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ سورہ بقرہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے، گھر قبرستان نہ بنے، تو ضرور اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک ہے سورت ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران۔ اس سورت کے اندر خاص طور پر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت عمران اور حضرت حنا وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم کا بار بار رب نے اس میں، اور ان کی اولاد کا ذکر اس میں اللہ پاک نے کیا ہے۔ اس سورت میں کل 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 200 آیتیں ہیں۔ اب سنیے اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، قرآن کو لایا جائے گا اور جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو
کو لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ قرآن جیسے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں بلایا جائے گا اور ان کے آگے آگے کون ہوں گی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں آگے آگے ہوں گی۔ حضرت نواز فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 جنہیں میں آج تک نہیں بھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا ایسے 2 صاحبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا سب بھاگے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ قیامت کے دن اس بندے کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوگا اور قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن پر عمل کرتا ہوگا، تو یہ 2 صورتیں اس کے آگے آگے پہلے اللہ کے پاس جائے گی، یہ پیچھے پیچھے ہوگا اور جا کر کے اللہ سے کہے گی، اور ایسے جائیں گے دونوں صورتیں۔ نبی نے مثال دے کر کے بتایا جیسے 2 پرندے قطار لگا کر کے جاتے ہیں، ایسے یہ 2 صورتیں قطار لگا کر کے اس انسان کے آگے آگے جائے گی اور اللہ سے کہے گی مولا یہ دنیا میں ہمیں پڑھتا اور ہماری تلاوت کرتا اور عمل کرتا، آج ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ تو اسے معاف کر کے جنت عطا فرما۔ اللہ پاک صورتوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور آخری فضیلت سن لیں، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے نا، اس دن اگر کوئی سورہ آل عمران، صرف 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ آپ معمول بنا لیں کہ مجھے آج جمعہ کے دن تھوڑا سا جلدی مسجد میں جانا ہے، امام صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے یہ 200 آیتیں پڑھنی ہے، 20 رکوع مجھے پڑھنی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو سنیے میرے نبی نے فرمایا، حضرت مقول فرماتے ہیں کہ رات بھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جس کے لیے دعائیں فرشتے کریں تو سوچیے اس کا مقدر کتنا اچھا ہوگا۔ اور ایک اور آخری بات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابھی آپ جائیے گھر میں سورہ آل عمران نکالیے، اس کی آخری آیتیں پڑھیے، آخری آیتیں بس اتنا پڑھ کے سو جائیے، آپ سوئے رہیں گے، ہر سانس کے بدلے میں مولا نیکی عطا فرمائے گا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ ایسا بہترین مذہب، ایسا بہترین اسلام کہیں مل سکتا ہے آپ کو؟ سوئے تب بھی ثواب مل رہا ہے، آرام کریں، نیند کریں تب بھی نیکیاں مل رہی ہے، بس ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ اس کی آخری آیت اگر آپ نے پڑھ لی تو رات بھر اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 سورتوں کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کی، ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ، ایک سورہ آل عمران۔ اس کو خود بھی سنیں، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل چند اور سورتوں کی فضیلت میں آپ کو سماعتوں کے حوالے کروں گا، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور آپ کے اندر سورتوں کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ کم سے کم اگر میں نے 114 کی سورتوں کی فضیلت بیان کی، ایک 14 سورتوں کی فضیلت تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ 14 سورتوں کی فضیلت آپ کو کم سے کم یاد ہو ہی جائے گی، اور گزارش کرتا ہوں کہ صرف سننے کے عادی نہ بنے بلکہ عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، جملہ مرحومین کے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، سبوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں کروڑ کروڑ جنت کے جلوے نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پابندی کے ساتھ ہمیں پوری نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا